الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. محترم سامعین کرام اور عزیز طلبہ کرام اور طالبات اور دیگر ماؤں بہنوں، سورۃ الاحزاب 22واں پارہ ماہانہ درس قرآن مجید آج انشاءاللہ العزیز تلاوت کردہ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق کچھ یہ طالب العلم بیان کرے گا رب کائنات مجھے بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے،
اور آپ کو سننے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا، قبر کا سامان ہوگا۔ کوئی نیکی بھی انسان کرے تو قبر کا سامان سمجھ کے محنت کرے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ پہلے بات ذہن میں رکھیں کہ اگر میرے اندر ایک خوبی نہیں ہے، آپ کے اندر ایک خوبی نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، نہ ہمارے لیے جائز ہے کہ یہ کسی کے اندر بھی خوبی نہیں ہے۔ آج میں اس عنوان کو ایسے چلاؤں گا کہ رب کائنات نے ان آیات میں کچھ جوڑوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر یہاں کوئی بیٹھا ہے جس کی بیوی زندہ ہے یا عالم برزخ میں پہنچ گئی ہے، یا کوئی ماں بہن سن رہی ہے اب یا بعد میں کہ اس کا خاوند برزخ میں چلا گیا ہے یا یہاں ہے، آیا ہمارے اندر یا ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے دوستوں اور احباب کے اندر یہ جوڑے ہیں یا کہ نہیں؟ اس میں عاجز بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا ایمان والا بیٹھا ہے کہ جو بشمول اپنی بیگم کے ان جوڑوں کا مصداق ہے کہ کہہ دے دل میں کہ یار جو کچھ استاذ بیان کر رہا ہے میں اور میری بیگم اس کا مصداق ہے، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ میرا حسن ظن یہ ہے کہ اس مجمع میں کئی لوگ ایسے بیٹھے ہیں، میرا حسن ظن یہ ہے کہ وہ اور ان کی بیگم ان صفات کی مالک ہے۔ اگر کوئی ایسے ہے تو میری طرف سے مبارک، اور نہیں تو کوشش کرو اور توجہ سے سنو، بالکل سادے الفاظ میں بیان کروں گا۔ رب کائنات نے 10 صفات کا ذکر کیا ہے کہ کچھ مرد اور عورتیں ان صفات کی مالک ہیں۔ تو اگر کوئی میرا بزرگ کہہ دے کہ استاد جی آپ کے درس کے دوران میں نے کوشش کی، میں اور آپ کی بھابھی، میں اور آپ کی بہو، میں اور آپ کی بیٹی، ہم میں یہ چیزیں ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، اور انشاءاللہ ایسے ہوگا۔ نہ آپ نے بتانا نہ میں نے پوچھنا، دل میں ذرا خیال کرنا۔ پہلی صفت یہ ہے ان المسلمین والمسلمات۔ معذرت کے ساتھ مجھ پہ اعتراض نہ کیا کرے، نہ ناراض ہوا کرے، میں مجبور ہوں، میرے دل میں اپنے اساتذہ کا عشق ہے، اور میں اپنے اساتذہ جو فوت ہو گئے ان کو یاد کر کے روتا ہوں، بلکہ جہاں وہ سیر پہ جاتے تھے اپنے علاقے میں ان پہاڑیوں کو دیکھ کے بھی پریشان ہوتا ہوں، اور جو زندہ ہیں ان کو بھی یاد کر کے میں رو کے دعا کرتا ہوں۔ میں آپ کے ذہن میں بات بٹھانے کے لیے کہنے لگا ہوں۔ میں آج سوچ رہا تھا
تو میرے چند استاد جو فوت ہو گئے، میں نے ان استاذوں اور ان کی بیگمات میں یہ خوبیاں پائی ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی وہ جوڑا، جن سے میں نے سراجی پڑھی ان میں یہ ان کی بیگم ہماری روحانی ماں اور ایک دو اور استاذ، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اسلام کہتے ہیں ظاہری طور پہ عمل، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، سچ، امانت، دیانت، ظاہری طور پہ جتنی چیزیں ہیں یہ وہ جوڑا ہے، مسلمین والمسلمات۔ سبحان اللہ، کہ مرد بھی مسلمان، عورتیں بھی مسلمان جی۔ اور اصل میں مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ من فوض امرہ الی اللہ، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، بس افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ خاوند کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی، معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، عورت کے ساتھ خاندان والے زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ غیبت اور چغلی نہیں کرتی، اللہ کے معاملے سپرد کر دیا۔ بھائیوں نے وراثت نہیں دی، افوض امری الی اللہ، بھائیوں نے تنگ کیا، افوض امری الی اللہ، والدین نے حق نہیں دیا، افوض امری الی اللہ۔ مسلمان کا معنی فرما بردار، جھکنے والا، سر خم تسلیم کرنے والا۔ تو آپ دیکھ لیں کتنا خوش نصیب ہے وہ جوڑا، خاوند بھی کہہ دے میں اپنے معاملے اللہ کے سپرد کیے ہیں، اور بیوی بھی کہہ دے، یہ ہے جنتی جوڑا۔ چاہے کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، چاہے مہینہ ختم ہوتا ہے اور اگلے مہینے کی فکر لگ جاتی ہے، مال و دولت نہیں ہے۔ پہلی صفت ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں۔ آؤ میرے سامنے جو بیٹھے ہو ذرا خیال کرو، میرا حسن ینزے ہے، جتنے بیٹھے ہو بیویوں والے، آپ میں یہ صفت ہے، میں خوشامد نہیں کر رہا، اس میں آپ پاس ہو، اس لیے کہ ماشاءاللہ مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، اور آپ کی بیگمات بھی مسلمان ہیں، پہلی صفت میں تو نکل گئے۔ والمؤمنین والمؤمنات، دوسری صفت اس جوڑے میں یہ ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں۔ اس کی تشریح یہ ہے، من اقر باللسان وصدق بالقلب، دل سے اقرار ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات نہ صفات میں، نہ اس کی اولاد، نہ اس کا بیٹا، نہ بیٹی، نہ کنبہ، نہ قبیلہ، نہ اس کے ساتھ کوئی شریک، نہ اس نے اپنے اختیارات کسی کو دیے۔ اور نبی علیہ السلام آخری نبی، خاتم النبیین، آپ کی شفاعت ہوگی، حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ ہم نے آپ کی سنت پہ چلنا ہے، بدعات کو نہیں اپنانا۔ قیامت برحق ہے، معراج آپ کو ہوئی، قرآن مجید سچی کتاب ہے، فرشتے، انبیاء کرام علیہ السلام، اچھی بری تقدیر سب۔ والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، میرا خیال میں آپ اس میں بھی پاس نکلو گے، آپ موحد ہو، شرک کی بدبو نہیں ہے، آپ کی بیگمات میں نہیں ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو دو صفتیں تو آ گئی، والمؤمنین والمؤمنات۔ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ سار مارا ہے باب اکبر نے،
ہمیں خوشی ہے ہمارے پڑوس میں رہتا ہے تو معلوم ہوا بابے کو اعتماد ہے کہ مومن ہوں اور بیگم بھی مومن ہے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی۔ والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، دو ہو گئی۔ تیسرے نمبر پہ ہے والقانتین والقانتات، مرد و عورت فرما بردار ہے۔ استاد جی فرما برداری کیا ہے؟ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی سنت پہ چلتے ہیں۔ تیسرا سٹیپ آیا، تیسری صفت آئی ہے۔ اب دیکھ لو، والقانتین والقانتات، ایسا مرد، ایسا خاوند یا ایسا باپ، ایسی عورت، ایسی بیوی یا باپ کے ساتھ ایسی ماں کہ فرما بردار ہے، پوری زندگی فرائض ادا کیے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو یہ تیسری صفت آ گئی، والقانتین والقانتات۔ ذرا خیال کرو میرے سمیت، ہمارے اندر یہ چیز ہے، اللہ کے فرائض ادا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی کوشش کرتے ہیں، ہم ہماری بیگمات والقانتین والقانتات، یہ تیسری صفت ہے۔ فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں جو ہے تو بھائی انہیں بہت خوشی ہوگی کہ ہم کس درجے پہ پہنچ چکے ہیں۔ قرآن ہماری تعریف کر رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ والصادقین والصادقات، چوتھی صفت اس جوڑے میں یہ ہے۔ ہو سکتا ہے میں بیان کر کے اٹھوں اور دل میں کوئی کہے کہ جو استاذ نے بیان کی ہے یہ تو میرے اور میری بیوی کے اندر ساری چیزیں پائی گئی، بتانا نہیں لیکن میری طرف سے ایڈوانس مبارک قبول کر لینا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میرا والد اور میری والدہ، یار جو استاذوں نے بیان کیا وہ تو اس صفات کے مالک تھے، تو ان کو بھی میں مبارک دیتا ہوں۔ میں نے سمجھانے کے لیے پہلے کہا، میں سارا دن سوچتا رہا اپنے استاذ، چند استاذ، ان میں یہ صفات ان میں اور ان کی گھر والوں میں پائی۔ اللہ کرے ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آ جائیں۔ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے خیال کر، یار میں تو سچ بولتا ہوں، جھوٹ سے بچتا ہوں، میری بیوی بھی سچ بولتی ہے، پھر چلے یار میرے ماں باپ بھی ایسے تھے، یار میرے دادا دادی بھی ایسے تھے، یار فلاں میرا بھائی اور بھابھی میں یہ صفتیں ہیں، تو بڑی مبارک کی بات ہے۔ قرآن آسانی سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، توجہ کرنا۔ والصادقین والصادقات، خاوند بھی زندگی میں سچ بولتا ہے اور اس کی بیگم بھی زندگی میں سچ بولتی ہے۔ جو کچھ ہو جائے خاوند کو سچ بتایا، اولاد کو سچ بتایا، ماں باپ کو سچ بتایا، بڑے بھائی کو سچ بتایا، کہیں بے عزتی بھی ظاہری طور پہ ہو گئی، سچ بتایا کہ نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ یہ کتنی صفت ہو گئی؟ چوتھی۔ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اس کی مزید تشریح یہ ہے، جس نے اپنے قول کو، یہ منہ سے جو نکلتا ہے نا موتی یا غلیظ چیز اگر جھوٹ ہے، جس نے اس قول کو، موتی کو، جوہر کو، صان قولہ عن الکذب، من الکذب، جھوٹ سے محفوظ رکھا کہ یار سنا ہے، جھوٹی بات کرو تو فرشتے دور ہو جاتے ہیں، انہیں بدبو آتی ہے، دنیا والوں کو نہیں آتی۔ استاد بیٹھا ہے، باپ بیٹھا ہے، جھوٹ بول رہے ہو، کوئی تصدیق کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ سچا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے برا انسان وہ ہے جھوٹ بولے
اور لوگ اعتماد میں کہہ دیں یار ٹھیک کہہ رہا ہے، فرما سب سے بڑا لعنتی ہے، چاہے وہ ممبر پہ ہو، چاہے وہ مصلی پہ ہو، چاہے وہ پنچایت میں ہو، چاہے وہ اسمبلی میں ہو، چاہے کسی ڈیرے پہ بیٹھا ہو، جھوٹ بول رہا ہے لیکن لوگ اعتماد کا یار یہ سچا ہے، یہ سب سے بڑا لعنتی ہے۔ جو زبان سے کہو وہ دل میں ہو، جو دل میں ہو وہ زبان پہ ہو۔ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اگر یہاں کوئی بیٹھا ہے وہ کہتا ہے یار میری بیگم اور ہم دونوں سچ بولتے ہیں، بڑی خوشی ہوگی، یار میرے ماں باپ سچ بولتے تھے، میرے استاذ اور اس کی بیوی سچ بولتی تھی، میرا بھائی اور بھابھی سچ بولتے ہیں۔ اگر یہ ہے یقین کرنا، میں پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی بات کرے گا، کوئی مذاق کرے گا، کوئی تماشا بنائے گا، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے تو میں ان کی جوتیاں سیدھی کروں۔ قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، کس قوم کے ہیں کوئی نہیں، کس ذات سے کوئی نہیں، قد کتنا بڑا ہے، رنگ کیسا ہے، کس محلے میں رہتے ہیں، گھر کیسا ہے، کوئی نہیں، یہ صفتیں ہونی چاہیے۔ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والا مرد اور سچ بولنے والی عورت۔ جتنے شادی شدہ بیٹھے ہو، کئی کی بیگمات قبر میں پہنچ گئیں، تم نے بھی چلے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ جس خامد بیوی کی زندگی اس طرح گزری ہوتی ہے وہ جنت ہوتی ہے، اور قیامت کے دن بھی رب کائنات پھر اکٹھا فرما دیں گے۔ کوئی نہیں، تکلیفوں میں پریشانیوں میں وقت گزر جاتا ہے۔ والصادقین والصادقات، بہت بڑی صفت ہے کہ خامد بھی جھوٹ نہیں بولتا، بیوی بھی جھوٹ نہیں بولتی۔ یہ ذہن رکھنا، اگر اس کی بیٹی کوئی رشتہ ہے نا، چاہے اس نے میٹرک ایف اے بی اے ایم اے ڈبل ایم اے نہیں کیا ہوا، چاہے اس نے جامعات میں نہیں پڑھا، حافظہ قاریہ نہیں ہے، لیکن اگر ایسا رشتہ کہیں مل جائے، چاہے گھٹیا قوم سے کیوں نہ ہو، جسے لوگ گھٹیا کہتے ہیں، اللہ کے نزدیک کوئی گھٹیا قوم نہیں، اپنے بچوں کے لیے ایسے رشتے تلاش کرنا، مسلمان، مومن، فرما بردار، سچ بولنے والے لوگ۔ والصادقین والصادقات، آج کہتے ہیں میں نے رشتہ کیا جی اوانوں میں، کمبوں میں، راجپوتوں میں، جولاہوں میں، کیوں؟ اپنے تھے، اپنے تو اصل یہ لوگ ہیں کہ جب رشتے کرنے لگو تو دیکھو، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، وہ معمولی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے، کیونکہ سچ یہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ قیامت کے قریب ایک بہت بڑا جھوٹا آنے والا ہے، بات چھڑ گئی، ذرا خیال کرنا، بہت بڑا جھوٹا آنے والا ہے جس کو دجال کہا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بری صفت یہ ہوگی، جھوٹا ہوگا، ہیلے باز ہوگا، مکر اور فریب کرنے والا ہوگا۔ دجال، دجال دجل سے ہے، دجل کہتے ہیں بھرپور ہونا، تو پوری دنیا میں چکر لگائے گا، اس لیے اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ دو لفظ ہیں، مسیح الہدیٰ اور مسیح الضلالہ۔ دجال مسیح الضلالہ ہوگا، گمراہی کا پیکر ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو اسے قتل کریں گے وہ مسیح الہدیٰ ہوں گے، ہدایت کے پیکر ہوں گے۔ ان پہ سچ کی انتہا، اس پہ جھوٹ کی انتہا۔ مسیح الہدیٰ عیسیٰ علیہ السلام، مسیح الضلالہ وہ دجال ہے۔ رات میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں کہ بعضوں نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام کو کہو تو مسیح حلوے والی استعمال کرو، اللہ اکبر، اور جب دجال کے بارے میں کہو تو مسیح خود خواہ پڑھو، لیکن یہ تحقیق صحیح نہیں ہے، مجھے پسند نہیں تو میں آپ کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ دونوں کے لیے مسیح ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب مسیح کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے اذن سے، کوڑ والی بیماری ٹھیک،
مادر زاد اندھے ٹھیک، بیمار ٹھیک، اور یہ بے ایمان اتنا نامبارک ہوگا جہاں سے گزرے گا لعنتیں ہی برس رہی ہوں گی، اور آنکھ بھی اس کی ملی ہوئی ہوگی چہرے کے ساتھ، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہدایت، اور ادھر مسیح وہ گمراہی کا پیکر، وہ گمراہی کی بوری ہوگی۔ یہ چیز ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، شکر ہے مجھے حدیث یاد آ گئی، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دجال کب آئے گا؟ روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا وقت کی کوئی تعین نہیں، قیامت کے قریب آئے گا، 10 بڑی نشانیاں ہوں گی، ان میں سے ایک دھواں ہوگا، مومن کے ناک میں جائے گا، صرف زکام لگ جائے گا بس، لیکن جب کافر مشرک کے ناک میں جائے گا اس کا سر اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا کے اندر پانی کھولتا ہے۔ پہلی نشانی دھواں، اور دوسرا یہ دجال ہے۔ پھر چوپایا صفا مروہ کے درمیان نکلے گا جو لوگوں سے گفتگو کرے گا، پھر مشرق سے آگ نکلے گی، سورج غروب ہوگا مغرب سے، پھر عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کریں گے۔ تو میں جو سمجھانا چاہتا ہوں والصادقین والصادقات، کہ وہ دجال اتنا لعنتی اور اس کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے، پناہ مانگنی چاہیے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کے ماں باپ کے پاس اولاد نہیں تھی، 30 سال گزر گئے تھے، بچہ پیدا ہوا تو نبی علیہ السلام پریشان ہو گیا۔ اب دیکھنا، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، میرے آقا رحمت للعالمین ہے، سید الانبیاء ہے، سید الرسل ہے، امام الانبیاء ہے، خطیب الانبیاء ہے، سبحان اللہ، لیکن عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب کون ہے؟ آپ پریشان ہو گئے۔ کچھ صحابہ کو بھیجا، انہوں نے جا کے تصدیق کی کہ 30 سال ہو گئے، بچہ بچی کوئی نہیں تھا، یہ پیدا ہوا، اور یہ علیحدہ بن بناٹ کو باتیں کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام خود جا کے چیک کیا کہ یہ بچہ کیسا ہے، کچھ باتیں کرتا ہے جس طرح مکھیوں کی بن بناٹ ہوتی ہے، اور چونکہ 30 سال نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوا، اب پیدا ہوا، یہ کہیں دجال نہ ہو۔ تو سنو، میرے آقا اپنی زندگی میں دجال سے اتنے متفکر رہے، پریشان رہے کہ یہ وہ نہ ہو۔ تو ہم تو اب قیامت بالکل قریب ہے، دجال کے فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا یدخلها الطاعون ولا الدجال۔ بعد میں میرے آقا نے فرمایا مدینہ منورہ کے 7 راستے ہیں، نہ یہاں طاعون آ سکے گا، نہ دجال بے ایمان آ سکے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کو میں اور رنگ میں بیان کیا کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں طاعون نہیں آئے گا، دجال نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں متوطن میرے آقا ہے، مدینہ میں ڈیرا لگایا، اب جسم ادھر ہے، روح علیین میں ہے۔ تو میرے آقا اگر پوری دنیا میں حاضر ناظر ہوتے جس طرح لوگ کہتے ہیں تو پھر یہ تخصیص نہ آتی، علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا یدخلها الطاعون ولا الدجال۔ میرے آقا زندگی میں بھی حاضر و ناظر نہیں، اب بھی حاضر و ناظر نہیں۔ حاضر و ناظر کون ہے؟ ورنہ صرف مدینہ کی پھر یہ فضیلت نہ آتی۔ میرے آقا نے فرمایا تم پوچھتے ہو کہ دجال کب آئے گا، آؤ نشانی بتاؤں، ابھی آپ سارا مجمع پریشان ہو جاؤ گے۔ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں، دجال اس وقت بالکل قریب ہوگا آنا جب لوگ اس کا ذکر چھوڑ دیں گے۔ بیٹھتے ہو کتنی باتیں کرتے ہو، نور بشر کی، رفع یدین کی، سورہ فاتحہ کی، تقدیر کی باتیں، حلال حرام کی باتیں کرتے ہو، اچھا کرتے ہو، مجھے خوشی ہے، سوال کرتے ہو، لیکن دجال کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کیا کرو۔ میں عطا الرحمن صاحب کو کہہ رہا تھا کہ پورا جمعہ لگاؤ اس موضوع پہ کہ دجال کون ہے، کیسے آئے گا، کیا ہوگا، اس کا کام کیا ہوگا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جب
لوگ دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے فتنہ قریب ہوگا۔ آپ مجھے بتاؤ چھوڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ دجال کون ہے چند لوگوں کو پتا ہوگا۔ اور فرمایا پھر ائمہ خطباء ممبروں پہ دجال کا ذکر جب چھوڑ دیں گے پھر دجال کا فتنہ قریب ہوگا۔ اس لیے جتنے خطباء بیٹھے ہو یہ چیزیں بیان کیا کرو۔ اتفاقاً والصادقین والصادقات آیا تو میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی کہ وہ زبان کا برا ہوگا، اور بطور یہ کہ اس طرح سمجھو کہ امتحان کے روٹیوں کا پہاڑ ساتھ ہے، پانی کی نہریں ساتھ ہیں، اور اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہوں گے اور نہ ماننے والے کم ہوں گے۔ جو دجال کا انکار کریں گے جا دہو ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، اس وقت ان کی ایمان کا کیا کہنا، بہت مضبوط ایمان ہوگا۔ اللہ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو دجال سے محفوظ رکھنا۔ سمجھ رہے ہو؟ بہت سارے لوگ مان لیں گے، بہت سارے لوگ مان لیں گے، مطیع ہو جائیں گے، کم ہوں گے جو نہ مانے۔ میرے آقا نے فرمایا میں قربان جاؤں ان امتیوں پہ جو اس کی بات نہیں مانیں گے۔ روٹی کا پہاڑ ہے تو بھوک برداشت ہے، پانی کی نہر ہے تو پرواہ نہیں، قتل کر رہا ہے تو کیا ہے، جانا تو ہے نا۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ میں تھوڑی سی جھلک دے رہا ہوں سچ کے موضوع پہ، تو آپ ذہن میں رکھنا کہ جب لوگ قصہ چھوڑ دیں گے دجال کا اور ائمہ اللہ اکبر سٹیجوں پہ بیان نہیں کریں گے پھر دجال کا فتنہ قریب آ جائے گا۔ موضوع دیتے ہو خطیبوں کو یہ موضوع بھی دیا کرو، یہ باتیں بھی سنا کرو۔ پھر میرے آقا نے فرمایا 3 آدمی ہیں جو اس سے نجات پا گئے، میں مبارک دیتا ہوں۔ پہلا فرمایا جب میری موت ہوگی بڑے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ کہیں ہم معروم تو نہیں ہو گئے ہیں، لیکن صحابہ کرام اس پہ مضبوط رہے، محفوظ رہے۔ فرمایا یہ ناجی ہے جو میری موت کی خبر سن کے کہیں گے پہلے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا ہی۔ اور دوسرا فرمایا جو دجال کے فتنے سے بچ گیا اصل ناجی یہ ہے۔ تو کتنی دعائیں کرتے ہو، اللہ خاتمہ بالایمان کرنا، اللہ مجھے فلاں چیز سے بچانا، کینسر نہ ہو، ٹائیفائڈ نہ ہو، کرونا نہ ہو، شوگر اور بلڈ پریشر نہ ہو، ایڈز نہ ہو، فلاں بیماری، روحانی بیماری سے پناہ مانگا کرو۔ فتنہ دجال بہت قریب ہے۔ فرمایا فتنہ دجال سے جو ہے جس نے نجات حاصل کی وہ ناجی ہے۔ اور تیسرا فتنہ فرمایا جب ایک میرا خلیفہ، حضرت عثمان مراد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ نے کنائے میں بات کی، میرا خلیفہ سخی، سخاوت کا پیکر، جب وہ شہید ہوگا تو بڑے فتنے ہوں گے، جو اس فتنے سے بچ گیا تو وہ بھی ناجی ہے۔ تو 3 فتنوں کا ذکر کیا، ان میں سے دیکھا دجال کا سر فہرست ذکر کیا کہ دجال بہت بڑا جھوٹا فراڈیا ہوگا، کوئی حقیقت نہیں ہوگی، ایک امتحان ہوگا۔ بکری کھاتے ہو نا الحمدللہ، بھیڑ کا گوشت کھاتے ہو، کٹے کا کھاتے ہو، ادھر خنزیر بھی ہے تو پریشان نہیں ہونا۔ جس طرح یہ خنزیر فتنہ ہے وہ دجال بھی کیا ہوگا، فتنہ ہوگا۔ اتنی بات ہے، بہت بڑا فتنہ ہوگا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف ہے بہت بڑا فتنہ، ورنہ بکری اور خنزیر کا مقابلہ کرنے یہی بات ہوگی، سچ ہے اور ادھر کیا ہے، جھوٹ ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال 4 جگہ نہیں جا سکے گا، نہ مسجد الحرام میں، سبحان اللہ، نہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، نہ مسجد اقصی بیت المقدس، اللہ اسے آزاد کرے۔ آج کئی علماء سو ہیں، تائید کر رہے ہیں اسرائیل کی کہ رہے مسجد ان کے پاس۔ ایسے علماء پہ میں لعنت بھیجتا ہوں جو مسجد اقصی کی آزادی کے قائل نہیں ہیں اور اپنے آپ کو عالم اور لیڈر کہتے ہیں، وہ علماء سو ہیں، خدا کی لعنتیں ہیں۔ تو مسجد الحرام میں نہیں جا سکے گا۔ ذرا بات علمی ہے، میں فقیر چھوٹا سا طالب علم ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ جو مدینہ منورہ میں ابن سیاد تھا نا لڑکا، جس کے بارے میں میرے آقا کو فکر رہتی تھی،
وہ بعد میں گیا تھا مسجد الحرام میں، تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ وہ دجال نہیں تھا، کیونکہ دجال کے بارے فرمایا وہ مسجد الحرام میں نہیں جائے گا۔ ہم سب جائیں گے مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ انشاءاللہ، عمرے اور حج کے کئی بیٹھے ہیں، بڑی زندگی کا حصہ گزار کے آئے ہیں مدینہ منورہ میں، تو وہ مسجد الحرام میں گیا تو بات پھر واضح ہو گئی کہ وہ ابن سیاد دجال نہیں تھا۔ اور ایک اور بات، دجال ہوگا یہودیوں سے، اور وہ جو لڑکا مدینہ منورہ میں پیدا ہوا تھا ابن سیاد، وہ یہودی نہیں تھا، اور دجال ہوگا یہودی۔ اب بات اور کھلے گی، یہودی، اور یہودی سب سے پہلے اس کی تائید کریں گے، تو ہم یہودیوں کو کیوں خلاف ہیں؟ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، فرما یہود و نصارہ کو عرب کے جزیرہ سے نکال دو۔ تو ہماری یہودیوں سے نفرت، میرے آقا نے لعنتیں بھیجی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی۔ یہودیوں پہ لعنتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو دجال بے ایمان یہودی ہوگا، وہ ابن سیاد یہودی نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ اس لیے ہماری یہودیوں سے جو نفرت ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ کیوں نفرت ہے؟ یار میرے آقا بڑی نفرت رکھتے تھے، وہ یار کیوں رکھتے تھے؟ وہ دجال بے ایمان یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوگا اور یہودی اس کی تائید کریں گے۔ تو 4 مقام ہے جہاں دجال نہیں جا سکے گا، مسجد الحرام میں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، مسجد اقصی بیت المقدس میں، اور طور پہاڑ پہ نہیں جا سکے گا۔ یہ 4 مقام ہیں۔ بہرحال یہ کبھی پھر پورا موضوع میں بیان کروں گا، آج میں یہاں پہنچا تھا۔ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، یہ جو جوڑے ہیں نا، فرمایا یہ کامیاب جوڑے۔ اور 5ویں صفت کیا ہے؟ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ استاد جی جو میرے ماں باپ تھے نا، الصابرین والصابرات، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ والصابرین والصابرات، استاد جی میں اور جو میری بیوی ہے نا، ہم صابرین صابرات ہیں، بھائی بڑی خوشی ہوگی۔ 5ویں صفت ہے۔ اچھا صبر کہتے کس کو ہیں؟ پریشانی آ گئی صبر ہے، نیکی پہ ہے پکے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، اور گناہ کو چھوڑا ہے تو پکا چھوڑا ہے، یہ صبر ہے۔ کوئی فوت ہو گیا تو صبر کیا، واقعی صبر ہے۔ لیکن صبر میں 3 چیزیں ہیں، نیکی پہ پکے رہنا، گناہ کو چھوڑا ہے، پکی طلاق دی ہے، اس کو چھوڑا ہے، طلاق سے مراد یعنی اس کو چھوڑا ہے، اور جب کوئی تکلیف آ جائے تو پھر کیا ہے؟ والصابرین، اللہ الحمدللہ۔ فرمایا جس آدمی کو وہ بدن نصیب ہو جائے مصیبت کے وقت صبر کر رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس طرح دنیا سے چلا گیا تو وہ جنتی انسان ہے۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ کتنی صفتیں ہو گئیں؟ 5۔ والخاشعین والخاشعات، فرمایا خشوع رکھنے والے مرد اور خشوع رکھنے والی عورتیں۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ نماز ایسے پڑھنا کہ دل کی توجہ کسی اور طرف نہ ہو، اس طرح نماز پڑھنا۔ ہمارے علاقے میں ایک عالم تقریر کرنے کے لیے آئے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے زور کی نماز پڑھی، یقین کرنا کئی بے نمازی بن گئے تھے۔ وہ نماز میں اس حالت سے کھڑے کہ تقریر سے پہلے ان کی نماز کو دیکھ کے لوگ نمازی بن گئے۔ تو آپ اور ہم ایسی نماز پڑھیں جو قرآن کہہ رہا ہے والخاشعین والخاشعات، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے، کدھر توجہ نہیں ہے، بس اللہ کے ساتھ کال ملی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جس جوڑے میں ہے تو بھائی مبارک، میرا خیال میں کئی جوڑے ہوں گے نماز ایسے پڑھتے ہوئے۔ ٹائم ہو گیا۔ بدیالوی صاحب کہتے ہیں سرگودے کے علاقے میں ایک عورت کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، میت آئی دور سے،
عورتوں نے کہا منہ دیکھ لے، کہتی ہے پوری زندگی منہ دیکھا ہے پھر بھی دیکھ لوں گی، نماز کا ٹائم ہے کہیں نماز قضا نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے استاذ، ان کی بیوی اور استاذ دونوں فوت ہو گئے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک شادی پہ گئے، بعد میں ہم بیٹھے تھے، میرے ساتھ بڑی باتیں کرتے تھے، فرمانے لگے یار فلاں نوجوان بڑا خوش نصیب ہے جو تیرا دوست ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ استاد فرمانے لگے کہ میری بیوی تیری ماں کہہ رہی تھی کہ جب بارات آئی نا، وہ لڑکی پہنچی اسے آگ لگ گئی، کہنے لگی جلدی کرو میری عصر کی نماز نہ قضا ہو۔ دلہن تو استاد فرمان لگے مبارک ہے، اللہ اسے اولاد بھی مبارک دے گا کہ بیوی کو اتنی فکر ہے۔ اس لیے بھائی والخاشعین والخاشعات، ایسا جوڑا جو مرد و عورت، ماں باپ، بھائی اور بھابھی، جس پہ لگا لو یہ آیات والخاشعین والخاشعات، ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات۔ کتنی صفت ہو گئی جی؟ کتنی؟ چھٹی ہے نا؟ ساتویں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ کوئی جہاں بیٹھا ہے جو صدقہ کرتا ہے۔ آج ایک نوجوان ادھر کھڑا تھا عصر کے وقت، میں نے کہا طالب علموں کو یار چڑیا کھلانی ہے، ہم کبھی کبھی شکار کھا لیتے ہیں دعوت پہ یا ویسے، طالب علموں کو کھلانی ہے، اتنے پیسے میرے پاس ہے۔ اس نے کہا باقی میری طرف سے لے لو، ان کو چڑیا کھلاؤ، یہ مسافر ہے، مہمان ہے۔ پھر اس نے کہا استاد جی مسمی کا بھی انتظام میں کروں گا کل۔ میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، مرد بھی صدقہ کرنے والے، عورتیں بھی صدقہ کرنے والی۔ مرد بھی کھلے دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور عورتیں بھی کھلے دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ میں کل حدیث میں پڑھ رہا تھا جو روزانہ 1 درہم دے دینا، لکھا جاتا ہے والمتصدقین والمتصدقات۔ اللہ کتنے رحیم و کریم ہے۔ 1 روپے دے دو، چلو $1، 1 یورو، 1 درہم، 1 دینار، 1 دے دو اللہ کے راستے میں، اللہ لکھ دیتے ہیں والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، ادھر ایک درسگاہ تھی، جس طرح یہ ہوتا ہے نا تہ خانہ، تو اس میں بیٹھ کے میں یہ حدیث یاد کی تھی جو آپ کو سنائی ہے۔ طالب علموں آج ہم آپ کو بہت کچھ کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اس مدرسے میں کیا تھا، قرآنی طالب علم ٹین کٹا ہوا 16 کلو والا، 16، تو قرآنی طالب علم محلے میں جا کے روٹیاں لاتے تھے، غریب علاقہ تھا ویسے بھی غربت، اتنی روٹی اور ساتھ سالن، پھر وہ سالن اکٹھا کر دیا، روٹیاں اکٹھی کر دی، قرآنی کتابی وہ کھاتے تھے، یہ فقیر بھی وہاں بڑے مزے سے کھاتا تھا۔ لیکن خدا کی قسم آج بڑے بڑے کھانے کھاتے ہیں، ان میں وہ لطف نہیں ہے جو 50 گھروں کا اکٹھا سالن، دال، ساگ اور پھر ہم کھاتے تھے۔ علم آتا ہے، کچھ مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو وہ لوگ والمتصدقین والمتصدقات، فرما وہ میرا امتی دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں کو پتہ ہی نہ ہو، والمتصدقین والمتصدقات۔ آج جو پاس ہو رہا ہے کہ استاد جی میں بھی خیرات کرتا ہوں، میری بیوی بھی کرتی ہے، میں بھی دودھ کلو نہیں 1 پاؤ کسی غریب کو دے دیتا ہوں، میری بیوی بھی کسی بیوہ کو دے دیتی ہے، میں بھی چاول دے دیتا ہوں، وہ بھی چاول دے دیتی ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات۔ اور 8ویں صفت کیا ہے، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اگر آپ کہیں استاد جی رمضان میں تو رکھتے ہیں، پھر جوڑا تو بن گیا، تو مجھے تو خوشی ہے آپ کے بھی اور میرا بھی جوڑا، ہم بھی ایسے ہوں، لیکن نہیں، والصائمین والصائمات، جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں وہ بھی صائمین صائمات ہیں،
لیکن اگر ہر مہینے میں کوئی 11 12 13 کا روزہ رکھ لیتا ہے یا 3 روزے پورے مہینے میں رکھ لیتا ہے، میں حدیث سنا رہا ہوں، تفسیر بیان کر رہا ہوں، والصائمین والصائمات، ان کا ذکر کس میں ہے؟ قرآن میں۔ 13 14 15 آج کل تو بڑے آسان ہیں، ہر مہینے میں روزہ رکھا کرو قمری حساب سے۔ جمادی الاول ہے، جمادی ثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے، یہ 8ویں صفت ہو گئی۔ تو یہاں بھائی اگر کوئی بیٹھا ہے جس خامد اور بیوی ماں باپ جوڑا، کوئی بھی مرد بھی 3 روزے رکھ رہا ہے اور عورت بھی رکھ رہی ہے، والصائمین والصائمات۔ ایک دفعہ ایک میرا شاگرد آیا، بڑی خوشی سے آ کے بتایا استاد جی شادی کی ہے۔ تو میں نے کہا اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے، پہلے کے نام ابو بکر، دوسرے کا عمر، تیسرے کا عثمان اور چوتھے کا علی رضی اللہ تعالی عنہ رکھنا۔ وہ سادہ سا تھا، مجھے کہتا ہے استاد جی آپ 4 کہہ رہے ہیں، ہم تو 10 کے چکروں میں ہیں کہ عشرہ مبشرہ کے نام رکھیں گے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کوئی یہاں کہے استاد جی آپ 13 14 15 کا کہہ رہے ہیں، ہم تو رمضان کا بھی نہیں رکھتے ہیں۔ دوپہر کے وقت سیویاں بڑا مزہ کرتی ہیں، ایس کریم بڑا مزہ کرتی ہے، لیکن خدا کی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ بغیر عذر کے ناغہ نہ کرنا۔ اور میری اس بات کو میں درد دل سے کہنے لگا، نوجوانوں، بوڑھو، کئی یہاں بیٹھے ہیں جن کی رفیقہ حیات قبر میں چلی گئی، کئی وہ ہے جن کا خامن چلا گیا، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس گلشن نے ویران ہونا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، بیگمات نے بھی جانا ہے۔ اگر یہ رنگ چھوڑ کے جائیں کہ بچے کہیں امی بھی 3 روزے رکھتی تھی، ابو بھی رکھتے تھے، والصائمین والصائمات والصائمین والصائمات۔ 9ویں صفت والحافظین فروجہم والحافظات۔ سبحان اللہ، اللہ بھی کتنے حکیم ہیں۔ چند باتیں کتنے حکیم ہیں، ساری باتیں بیان کر کے جو آسان ہیں، آخر میں بطور تتمہ سمجھتے ہو نا، یہ جگہ لی، اس کے دائیں وہ ہے، بائیں وہ ہے، آگے وہ ہے، پیچھے وہ ہے۔ میں نے ایک دفعہ پلاٹ لیا تو حاجی حنیف صاحب نے کہا اس کا تتمہ ضرور لکھانا، دائیں کون ہے بائیں کون ہے، تتمہ تو سمجھتے ہو۔ آخر میں اللہ نے تتمہ بیان کیا، والحافظین فروجہم والحافظات۔ وہ مرد جو کہے نوجوانی گزاری، بدکاری نہیں کی ہے، آنکھوں کی حفاظت کی، شرمگاہ کی حفاظت کی، اور بیوی بھی کہہ دے والحافظات، پوری زندگی اس گناہ سے بچے۔ لیکن ابھی بھی رہت ہے، یا اس جوڑے سے کوئی فرق لگا، پھر ایسی توبہ کی ہے کہ کہتے ہیں جو مرضی قسم اٹھا لو، زندگی میں توبہ کے بعد گناہ نہیں ہوا، وہ بھی اسی میں شمار ہو جائیں گے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، وہ مرد جو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور عورتیں بھی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ کل میں نے آج بلکہ تصوف کا سبق پڑھایا تو میں نے کہا سارے خاموش ہو جاؤ اور نیچے دیکھو اور سوچو دل میں کہ زندگی میں کوئی ایسا وقت طالب علموں اور استاذوں ملا ہے ہمیں کہ ہم ایک گناہ پہ قادر تھے، نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ انی اخاف اللہ، اللہ میں ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کرتا۔ کسی سے میں نے نہیں پوچھا، نہ پوچھنا ہوتا ہے، میں نے انہیں مراقبہ کرایا تو چاند نے بعد میں بتایا کہ استاد جی بڑا لطف آیا، کئی زندگی میں موقع ملے گناہ کے اور ہم نے وہ گناہ نہیں کیا۔ انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے ایسے لوگوں کو جگہ دوں گا جن کے اندر یہ صفت ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا۔ والحافظین فروجہم والحافظات، فرمایا جس جوڑے میں یہ گناہ نہ ہو، بدکاری نہ ہو، نسلوں تک اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ سے لے کے 500 عورتوں تک ایسی کوئی عورت نہیں گزری تھی۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دور میں اگر کوئی دعوے سے آپ کو کہہ دینا یقین ہو کہ یار جوانی گزاری، زنا نہیں کیا، یہ بدکاری نہیں کی، فلاں گناہ نہیں کیا، شراب نہیں کی، جوا نہیں کھیلا، ڈکیتی نہیں کی،
چوری نہیں کی، کبائر سے بچا، تو میں آپ کو کہتا ہوں اس سے دعا کرانا، میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، کہ اس دور میں والحافظین فروجہم والحافظات، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد عورت، پھر اولاد پہ اثرات دیکھنا آپ کے، چاہے وہ عالم نہیں ہوں گے، چاہے وہ سیری طور پہ کوئی حافظ قاری نہیں ہوں گے، لیکن اس گناہ سے بچنے کے اثرات جو اولاد پہ ہوں گے انشاءاللہ آپ کی قبر بن جائے گی، سنور جائے گی۔ والحافظین فروجہم والحافظات، دیکھا میں نے پہلے کہا تتمہ، اب اللہ نے سب کی ریکوری کی ہے۔ 10ویں صفت یہ ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ میں اس دن گیا تو ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری فرمانے لگے، یار اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھا نا کس کے ساتھ رہنا ہے، تو میں کہوں گا امی کے ساتھ رہوں گا۔ پھر رونے لگ گئے۔ ہر کسی کو اپنی امی سے پیار ہوتا ہے۔ جو بیٹھے ہو جن کی امیاں رخصت ہو گئیں اور جن کے والد رخصت ہو گئے، ذرا دیکھو کتنا مقام ہے۔ تو ضیاء اللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں میری ماں بڑی نیک تھی، تو باپ کا تو مخالف بھی قائل ہے کہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری بڑے نیک تھے، ولی اللہ تھے۔ تو اگر مجھے کوئی کہے یا مجھے تفسیر لکھنے کا موقع ملے تو میں مثال میں اس دور میں لکھوں گا والذاکرین اللہ کثیرا کعنایت اللہ شاہ بخاری وزوجہ۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ذکر کرنے والا مرد اور ذکر کرنے والی عورت، اگر گھر میں یہ ہے کہ سحری کے وقت بیوی بھی بیٹھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور خامد بھی بیٹھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں استاد جی سحری کے وقت جاگ آتی ہے، سب سے پہلے اٹھ کے پتہ نہیں کیا نام گولڈ لیف کا سگریٹ پی لیتا ہوں، پھر چائے پی لیتا ہوں، پھر آگے بھی مر وضو کر اور تہجد پڑھ لے۔ والذاکرین اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں کیا ہے، یہ سب کا ذکر آ گیا۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھیں، 9 صفتیں آپ نے سنی ہیں، 10ویں بھی سنی ہے، تو قاری شربیر صاحب یہاں آیا والذاکرین اللہ، والذاکرین، دیکھو والذاکرین الرحمن نہیں آیا، والذاکرین الرحیم نہیں آیا، والذاکرین الغفور نہیں آیا، والذاکرین القہار یا جبار نہیں آیا۔ یہ اللہ کیوں آیا ہے والذاکرین اللہ؟ کیونکہ تتمہ بیان ہو رہا ہے، ساری صفتیں اللہ کا ذکر کرنے والے۔ میرے آقا نے ایک دفعہ فرمایا سبق المفردون، یار مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر مفردون کون ہیں؟ فرمایا جو اللہ کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے ہاتھ کار وال دل یار وال، کار کہتے ہیں کام کو، ہاتھ کار وال کام کرو اور دل یار وال ہو، اور پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑی سی بڑی پریشانی آسانی سے گزر جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم صلی علی محمد، ہے نا؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ کیوں ذکر کیا ہے یہاں؟ اس لیے کہ اللہ اسم اعظم ہے، بشرطے کہ کوئی سکھانے والا سکھا دے، اجازت دے دے تو اللہ 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 یہ اسم اعظم ہے۔ جو چند دفعہ پڑھ کے دعا کرو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دعا قبول نہ ہو، ہاں اپنے ٹائم پہ وہ کام ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی زندگی میں سورہ احزاب 22واں پارہ شروع میں پڑھو اور لفظ آئے گا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، میں دنیا میں ہوا یا قبر میں ہوا دعا دینا کہ استاد نے سمجھایا تھا والذاکرین اللہ، اللہ کا نام اس لیے آیا کہ اللہ اسم اعظم ہے۔ فرمایا جب ذکر کرو تو میرا نام اسم اعظم سمجھ کے کرو، پھر کام ہوتے ہیں یا کہ نہیں ہوتے۔ یا اللہ یہ 10 صفتیں تو بیان کر دی ہیں، اب تو کیا دے گا ان کو؟ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ، یہ ابھی دنیا میں ہے، فیصلہ کر دیتا ہوں، جاؤ گناہ معاف کر دیے۔
ابھی بھی اگر سکون نہیں آیا کہ یا اللہ 10 صفتیں جوڑے میں ہیں، مسلمان، مومن، قانت، فلاں فلاں والذاکرین والذاکرات، یا اللہ مزہ نہیں آیا، بخش دیا ہے نا، بہت بڑا احسان کیا، لیکن اللہ ابھی مزہ نہیں آیا، فرما آؤ مزہ لے لو، اعد اللہ لہم مغفرہ، گناہ معاف کر دوں گا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اتنا بڑا اجر عطا کروں گا تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو۔ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، جس دروازے سے مرضی ہے چلے جاؤ، اور اندر جا کے کہو نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کیسے چودھری بن گئے ہیں، جہاں مرضی ہے ہم جنت میں رہیں گے، نظرتم و سرورا، اور دروازہ کھولنے لگو گے تو دروازہ ہی کوئی نہیں ہوگا، عرفہا، پہنچ جاؤ گے اپنے گھر، کوئی نہیں بتائے گا۔ جب دروازہ کھلے گا اندر جاؤ گے، حوریں بیٹھی ہیں، دنیا والی بیوی بیٹھی ہے، اللہ قرآن پڑھیں گے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، میں نے وعدہ کیا تھا ایسی حوریں عطا کروں گا، جب تو گٹر کے کیڑوں سے بچے گا ایسی حوریں عطا کروں گا، نہ انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ جن نے۔ دروازہ تیرے سامنے کھلا ہے، کس کزن نے اندر آنا تھا، کس یار نے آنا تھا، کس ڈکیت نے آنا تھا، کس چور نے آنا تھا، کس جگہ ٹیکس لینے والے نے آنا تھا، دروازے بند تھے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درود شریف پڑھ۔ یہ درس بڑا اہم ہوتا ہے، ماہانہ۔ آج بھی جن ساتھیوں نے اکرام کیا ہے، کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے، بعض ساتھی بہت محتاط ہیں، لیکن میری زبان پہ اعتماد کر کے کھا کے جانا، یہ اکرام ہے سنت کے مطابق۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی صورت مکمل کرتے تو بڑی خیرات کرتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے، یہ ان کی سنت ہے۔ ہو جائے تو بہتر، کبھی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگلا جو درس ہوگا وہ انشاءاللہ بہت اہم ہوگا، میں اس وقت بتاؤں گا، تیاری رکھنا، اگلا مہینہ انشاءاللہ زندگی ہوئی تو درس دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے رب کائنات، جو بیان کیا، جو سنایا، ان لوگوں نے جس محبت سے سنا، اس طرح طلباء سنتے ہیں ہمارے سبق، اللہ ان کا عمل قبول فرما لے۔ اللہ جو کچھ بیان کیا، سنا سنایا، بے ادبی گستاخی ہو گئی ہو تو معاف فرمانا، اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی روح مبارک کو پہنچا دے، آپ کی ازواج مطہرات، بیٹے اور بیٹیوں کو پہنچا دے، صحابہ کرام صحابیات کو پہنچا دے، تابعین، تابعات، تبع تابعین، اور چاروں ائمہ اور جتنے ائمہ ہیں ان کی روحوں کو پہنچا دے، ان کی بیویوں کی روحوں کو پہنچا دے۔ اس کا ثواب تمام علماء دیوبند، تمام حفاظ حق، تمام قراء حق جو فوت ہو گئے پوری امت میں، جس ملک کے ہیں، جس شہر کے ہیں، سب کے روحوں کو پہنچا دے۔ اس کا ثواب جتنی عوام، خواص، چھوٹے بڑے فوت ہو گئے ان کی روحوں کو پہنچا دے۔ اس کا ثواب حاجی بشیر صاحب ان کی روح کو پہنچا دے، حاجی محمد یعقوب صاحب کی روح کو پہنچا دے، چودھری صاحب کی روح کو پہنچا دے، جتنے نمازی، ماسٹر امین صاحب وغیرہ، اور جتنے نام کس کس کے نام لیں، اے رب کائنات، جتنے نوجوان، مرد عورت، چھوٹے بڑے، طالب علم، علماء، ہمارے اپنے بیگانے، دوست دشمن، جتنے اہل ایمان، جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کئی کی بیٹیاں فوت ہو گئیں، کئی حضرات کے نوجوان بیٹے فوت ہوئے، کئی حضرات کے بھائی فوت ہوئے، کئی وہ ہیں جن کی مائیں فوت ہو گئیں، کئی وہ ہیں جن کے باپ، کئی وہ ہیں جن کے استاد، کئی وہ ہیں جو شاگرد۔ اے اللہ، جتنے بھی ہیں اس محلے میں، باہر، بلکہ پورے مڈیالے میں، بلکہ پوری دنیا میں، ہمارے نمازی، غیر نمازی، اللہ اس کا ثواب آج سب کی روحوں کو پہنچا دے۔ اللہ ان کے دل خوش ہوں گے، ہم بھی قیامت کے دن خوش ہوں گے۔ اس کا ثواب، ایصال ثواب سب مومنین کی ارواح کو پہنچا دے، سب شہداء کو پہنچا دے، سب اہل ایمان کو پہنچا دے۔ اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، شفا دے دے۔ اللہ ہم نے دنیا کے ساتھ جی کوئی نہیں لگایا ہوا، ہم ہر وقت تیار ہیں، کس وقت تیری طرف سے بلاوا آ جائے۔ خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔
کچھ لوگ بیٹھے ہیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پریشانیاں دور فرما دے۔ کئی گھریلو حالات میں پریشان ہیں، اللہ دور فرما دے۔ کئی بہن بھائیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ یہ ماؤں کے لال دور دراز ضلعوں کو چھوڑ کے اس نالائق فقیر کے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ ان سب کو حافظ، قاری، عالم بعمل، مقرر بعمل، مدرس بعمل بنا دے۔ اللہ دنیا میں حقیقی عزت دے، قبر میں حقیقی عزت دینا، حشر میں حقیقی عزت دے۔ اللہ دل بے قرار ہے، بڑے عرصے سے مکہ المکرمہ مدینہ منورہ نہ جا سکے، اللہ ہمیں جلدی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ اس مدرسے کے جتنے معاون ہیں سب کی زندگی دراز فرما، جتنی انجمن ہے زندگی دراز فرما، جتنے نمازی ہیں سب کو ہمیں آپس میں اتفاق اتحاد کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارا ہر گناہ معاف کر دے، ہر نیکی کو قبول فرما لے۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا۔ اللہ ہمیں زیادہ کر کم نہ کرنا، برکت دے، بے برکتی سے محفوظ رکھنا۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب مقروضوں کو قرضے سے فارغ فرما، سب گنہگاروں کو ہدایت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا رحم۔ سبحان اللہ۔